बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल सीरतुन्नबी में आप सबका वेलकम करते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात पैदाइश से लेकर वफ़ात तक हम आप सबको वाकिफ़ करवाएंगे। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरतुन्नबी का घरों में पढ़ना और सुनना हमारे घरों में बरकतें राहतें आएंगे। इंशाअल्लाह हमारे घरों से परेशानियाँ और मुसीबतें दूर होगी। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल सीरतुन्नबी को सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को उम्मत मुस्लिमा तक पहुँचाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। चलिए हम अब सब के सामने हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात बयान करते हैं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 52 साल की थी तो एक रात आपको मेराज हुई, यानी आप हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। ये वाक़ इस तरह है कि एक रात आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी बहन हज़रत उम्मे हानी के मकान में सो रहे थे। मकान की छत फटी और इसमें से हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उतरे। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जगाया और आपको लेकर बैतुल्लाह शरीफ में हजर यानी हतीम के मुकाम पर ले आए। यहाँ हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पहले से सो रहे थे। इस वक्त आप पर भी नींद का असर था, इसलिए आप भी यहाँ पहुँचकर इन दोनों के बीच में लेट गए। वो आपकी आँख लग गई। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपको जगाया और रसूलुल्लाह को जमज़म के कुएँ के पास लाए। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आपका सीना मुबारक चाक किया और इसमें से दिल को बाहर निकाल लिया और फिर सोने के एक तश्त में जिसमें जमज़म का पानी भरा हुआ था आपके दिल को डाल कर धोया। फिर एक और सोने का तश्त आया जो ईमान और हिकमत से भरा हुआ था। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने वो ईमान और हिकमत का तश्त आपके दिल में उलट दिया। इसके बाद हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने दिल को सीने में रख कर सीना फिर बंद कर दिया। इसके बाद आपके पास एक सवारी लाई गई जिसका नाम बुर्राक था। बुर्राक जन्नत का एक जानवर है जो खच्चर से कुछ छोटा और गधे से कुछ बड़ा था। सफ़ेद रंग का था और बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार था। आप इस पर सवार होकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ बैतुल मुक़द्दस पहुँचे। वहाँ आपने तमाम नबियों के मजमे को इमाम बनकर नमाज़ पढ़ाई। फिर वहाँ से आप ऊपर आसमानों की तरफ तशरीफ़ ले गए और रास्ते में मुख्तलिफ़ आसमानों पर नबियों से मिलते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। यहाँ आप वसल्लम को अल्लाह ताला का ख़ास क़ुर्ब हासिल हुआ और वसल्लम वही लेकर वापस ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। इस रात को आप वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बड़ी बहन यानी अपने चचा की बेटी के घर में सोए थे। सुबह को वसल्लम ने उठकर नमाज़ पढ़ी और इसके बाद आप हज़रत उम्मे हानी के पास तशरीफ़ लाए और इनसे फरमाया, उम्मे हानी, रात मैंने इशा की नमाज़ तुम्हारे साथ इसी जगह पढ़ी थी जैसा कि तुम्हें भी मालूम है। इसके बाद मैं बैतुल मुक़द्दस गया और वहाँ नमाज़ पढ़ी और अब जैसा कि तुम देख रही हो फिर मैंने यहीं तुम्हारे साथ नमाज़ पढ़ी। हज़रत उम्मे हानी वसल्लम की ये बात सुनकर बहुत हैरान हुई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एहतराम भरी नज़रों से देखा। जब आप वहाँ से जाने लगे तो उन्होंने मोहब्बत से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने रात के सफ़र का जिक्र किसी से ना कीजिए क्योंकि आपको जुटलाएंगे और आपको तकलीफ़ें पहुँचाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, मैं कुरैश से इसका जिक्र ज़रूर करूँगा। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के पास से उठकर कुरैश के पास जाने के लिए रवाना हुए। उम्मे हानी से ना रहा गया और उन्होंने अपनी एक हबशी बांदी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे भेजा ताकि वो वहाँ की रौदात इनसे आकर बतलाएं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस बात के दोनों पहलू थे। एक पहलू ये था जिससे आप बहुत खुश थे कि खुदा ने आपको इस नेमत से नवाजा और आपको ये एजाज़ बख्शा कि आप रात के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ़ ले गए। आपको आसमानों की इन बुलंदियों तक जाने का शर्फ हासिल हुआ जहाँ अर्श का जलाल और बुज़ुर्गी है। और दूसरा पहलू ये था कि
قریش کو یہ بات بتائی جائے گی تو وہ آپ کو چھٹلائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل یہ چاہتا تھا کہ خدا کی جس عظمت اور بڑائی کا آپ نے مشاہدہ فرمایا تھا اس کا اظہار قریش کے سامنے بھی کریں۔ خدا بزرگ کی جو نشانیاں آپ نے دیکھی وہ ان لوگوں سے بھی بتائیں۔ اسی لیے رسول اللہ کعبہ میں اداس ہو کر بیٹھ گئے۔ کعبہ میں بیٹھے ہوئے دوسرے لوگوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے ہیں۔ انہی لوگوں میں ابو جہل اور مطعم ابن عدی بھی تھے۔ جب ابو جہل نے آپ کو اس طرح خاموش بیٹھے دیکھا تو وہ اٹھ کر آپ کے پاس آیا اور مذاق اڑانے کے انداز میں کہنے لگا، کیا ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی نئی بات سوچی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو شروع فرماتے ہوئے کہا، ہاں رات میں سفر میں گیا تھا۔ ابو جہل نے پوچھا، کہاں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بیت المقدس۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو اس نے آپ کا مذاق اڑانے کا ذریعہ بنانا چاہا۔ اس نے سوچا کہ آپ کی باتوں کو مشتبہ ثابت کرنے کے لیے یہ اچھا موقع ہے، مگر اس نے سوچا کہ اگر میں نے ابھی اس بات کو جھٹلا دیا اور پھر دوسروں کو بتلایا تو کہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی بات سے انکار نہ کر دے۔ اس لیے اس نے فوراً آپ سے کہا، اس میں کوئی حرج تو نہیں کہ میں دوسرے لوگوں کو بھی بلا لوں اور تم ان کے سامنے بھی یہ بات بیان کرو جو مجھ سے کہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ ابو جہل نے فوراً چلا کر قریش کے لوگوں کو پکارا، اے کعب ابن لوی کی اولاد! تمام لوگ فوراً اپنے مجلس سے اٹھ کر یہ معلوم کرنے کے لیے اس کے پاس جمع ہو گئے کہ کیا بات ہے۔ تب اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جو کچھ تم نے مجھ سے کہا تھا وہ ان لوگوں سے بتاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں ایک جانور کی پیٹھ پر بیٹھ کر جس کا نام براق ہے مسجد اقصیٰ گیا۔ وہاں نبیوں کی ایک جماعت میرے سامنے لائی گئی۔ ان نبیوں میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اس کے بعد میں نے ان لوگوں کے ساتھ وہاں نماز پڑھی اور ان سے باتیں کی۔ یہ سنتے ہی اکثر لوگوں نے ایک دم زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا اور ابو جہل نے مذاق کے انداز میں آپ سے پوچھا، کیا مردہ نبیوں کو زندہ کر کے تمہارے سامنے لایا گیا تھا؟ ان کی شکل بتاؤ۔ آپ نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام تو ٹھگنے سے اونچے اور لمبے سے کم تھے، چوڑا سینہ، سرخ سفید رنگ اور بھورے بال تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کا رنگ گدمی تھا، وہ موٹے اور لمبے تھے۔ وہ خدا کی قسم ابراہیم علیہ السلام صورت اور سیرت کے لحاظ سے دنیا میں مجھ سے سب سے زیادہ مشابہ تھے۔ لوگ اچنبھے میں پڑ گئے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، آیا یہ سچ ہے یا جھوٹ اور پاگل پن ہے؟ ان میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کی بہت زیادہ اہمیت محسوس کی۔ بعض لوگ حیران و شجدہ رہ گئے، کچھ لوگ شک اور شبے میں پڑ گئے، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس کو جھٹلایا اور اس کا مذاق اڑایا۔ اسی وقت کچھ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی دوست حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں یہ خبر سناتے ہوئے کہا، ابو بکر تمہیں اپنے ساتھی کا حال بھی معلوم ہے؟ وہ کہتے ہیں رات وہ بیت المقدس گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا یہ بات انہوں نے ہی کہی ہے؟ لوگوں نے کہا، ہاں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اگر انہوں نے ہی یہ بات کہی ہے تو بالکل سچ ہے۔ ان لوگوں نے کہا، کیا تمہیں اس بات پر یقین آ گیا کہ وہ بیت المقدس گئے تھے اور صبح ہونے سے پہلے واپس آ گئے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، میں تو اس وقت بھی ان کی تصدیق کرتا ہوں جب وہ اس سے بھی آگے کی بات کہتے ہیں کہ ان کے پاس رات یا دن کی صرف ایک پل میں آسمان سے زمین پر خبر آ جاتی ہے۔ جس بات پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے، کیا اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے؟ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کعبہ میں آئے۔ اس وقت مطعم ابن عدی آپ سے کہہ رہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے تمہارا معاملہ معمولی درجے کا تھا،
لیکن تمہاری آج کی بات سے ثابت ہو گیا کہ نعوذ باللہ تم جھوٹے اور دیوانے ہو۔ ہم جب بیت المقدس جاتے ہیں تو ہمارے اونٹوں کا پتہ پانی ہو جاتا ہے، تب بھی ہم 1 مہینے میں پہنچتے ہیں اور 1 مہینے میں واپس آتے ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ تم 1 رات میں وہاں پہنچ بھی گئے اور واپس بھی آ گئے۔ لات عزیٰ کی قسم، ہم کبھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتے اور نہ یہ کسی طرح ممکن ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جلدی سے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز جھوٹ نہیں بولتے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے ہیں۔ پھر مطعم ابن عدی نے آپ سے پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاؤ کہ بیت المقدس کیسا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ مطعم رسول اللہ کو پریشان کرنا چاہتا ہے، چنانچہ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی تفصیلات ان کو بتائیں تاکہ آپ کی سچائی ثابت ہو جائے۔ انہوں نے عرض کیا، ہمیں بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت المقدس کیسا ہے؟ میں وہاں جا چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت بیت المقدس گئے تھے، اس لیے پوری طرح اس کو نہیں دیکھ سکے تھے۔ اسی واسطے خدا کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت المقدس کو آپ کی نظروں کے سامنے کر دیا تاکہ آپ اسے دیکھ کر بتاتے رہیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے ایک کونے کی تفصیل بتائی، حالانکہ وہاں آپ معراج کی رات سے پہلے کبھی نہیں گئے تھے۔ اب ہم اس واقعے کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کریں گے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ سب کو پسند آئی تو لائک شیئر کریے اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔